اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین ومن آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت نمبر 62 تک آنا جی۔ یہ آیت نمبر 62 ہے، اس وقت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی سنیں، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے عیسائی بنے، والصابئین اور جو صابی ہیں، اصل اس کی معنی ہے ستارہ پرست۔ ایک اور معنی ان کے جو ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں جانے والے، ان کے بارے میں مشہور ہے صابئین، ٹھیک ہے جی۔ بس اصل میں یہ ہیں ستارہ پرست جو ستاروں کو پوجتے ہیں۔ من آمنا ان میں سے جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور صرف ایمان نہیں لایا، آگے عمل صالح کا بھی ذکر ہے، وعمل صالحا اور عمل کیا، صالحا یہاں پہ موصوف چھپا ہوا ہے، وعمل عملا صالحا اور عمل کیا عمل صالح، نیک عمل کیا، فلہم تو ایسے لوگوں کے لیے اجرہم ان کا اجر و ثواب ہے، کس کے ہاں ہے؟ ان ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل میں، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے ماضی کے کسی کام پر کہ ہمارے ساتھ ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ یہ جواب امر ہے، اس سے پہلے امر ہے جو کہ پوشیدہ ہے، وہ ہے وَاذْكُرُوا۔ دیکھو آپ نیچے بریکٹ میں معنی لکھا ہوا ہے، عبارت جو ہے نا وہ ریڈ کلر میں ہے، سرخ کلر میں ہے، تو نیچے اس کا ترجمہ بھی سرخ کلر میں ہے، اور دیکھو بریکٹ میں لکھا ہے یاد کرو، تو یہ اس مقدر لفظ کا ترجمہ ہے جو ہے وَاذْكُرُوا یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا وعدہ پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کے پہاڑ کو بلند کیا، اور پھر حکم دیا خذو پکڑو عمل کرو، ما وہ کچھ آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے عطا کیا ہے، بقوت قوت کے ساتھ اسے پکڑو یعنی اس پر عمل کرو، وذکروا اور یاد کرو، ما جو کچھ فی ہے اس میں ہے، لعلکم یقیناً تتقون تم جو ہے نا عذاب سے بچ سکتے ہو، عذاب سے بچو گے اگر جو احکام ہم نے دیے تمہیں تورات میں تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس پر عمل کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ ثم تولیتم یہ بنی اسرائیل کی عادت، خود اللہ کا کلام بھی وہ سن لیتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد پھر بھی اس سے منہ موڑتے تھے، اعراض کرتے تھے، تو نافرمانی ان کی ایک عادت بن چکی تھی۔ ثم تولیتم پھر تم نے منہ موڑا، پھر گئے وہ کی گئے وعدے سے، من بعد ذالک ہے نا، کس سے؟ وہ کی گئے وعدے سے۔ فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمت اور اس کی رحمت، لکنتم تو البتہ ہوتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، لیکن وہ کریم ذات ہے، وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب بندہ بالکل ہر چیز سے نکل جاتا ہے اور ان پر مہر لگ جاتی ہے، تو یہ مہر لگنا بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں بارشوں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، کبھی کس صورت میں کبھی کس صورت میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ تمہارے دلوں پر پھر کیا ہے مہر لگ جاتا ہے اور تم پھر ہدایت کے قابل نہیں رہ پاتے۔ اچھا جی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جانتے تھے الذین تم میں سے،
وہ لوگ اعتدو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے حد کراس کی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، یہ یہودیوں سے اللہ نے فرمایا ہے تم جانتے ہو ان لوگوں کو، الذین وہ لوگ اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم ہی میں سے تھے، یہودی تھے، فی سبت ہفتے کے دن، ہفتے کا دن ان کے ہاں معزز تھا، عبادت کا دن تھا. عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن جو ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم جمعے کے دن جو ہے نا ہماری عبادت کا دن جمعے کا دن ہے. اچھا جی، فقلنا تو ہم نے کہا ان سے، ان کو حکم دیا، ہم نے ان سے کہا کونو ہو جاؤ قردتن، یہ بندر، خاسئین دتکارے ہوئے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ مچھلی کے شکار کے شوقین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان پر مچھلی کا شکار کرنا ممنوع کر دیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی جتنے دن ہیں ان میں کریں. تو ہفتے کے دن شکار تو نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ سمندر کے آس پاس انہیں چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے تھے، اور پھر سمندر سے چھوٹی چھوٹی وہ نالے نہیں ہوتی وہ نکالی تھی، ندیاں چھوٹی چھوٹی جس میں پانی. تو انہی میں سے پھر اللہ کے امتحان جو آزمائش تھی، لیکن ذرا تو اسی دن مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس دن ان کو منع کیا تھا. ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا کرتے تھے، تو انہی میں سے پھر جو ہے نا وہ مچھلیاں جاتی تھی. تو یہ بھی ایک قسم کا شکار ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، یہ تو ایک بہانہ بنا رہے تھے شکار کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو ان میں سے پھر دو گروہ بن گئے. ایک علماء صلحاء نیک لوگ تھے جنہوں نے بالکل ان لوگوں سے تعلق قطع کیا اور بستی میں علیحدہ رہنے لگے. ایسے سمجھو کہ ان لوگوں کو انہوں نے علیحدہ کہ بھائی آپ علیحدہ جو ہے نا بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ انہوں نے حائل کی ہوگی کہ بھائی یہ علاقہ تمہارا ہے اور یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم نہ تمہارے پاس آنے والے ہیں اور نہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. جب آپ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانتے اور نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ ادھر ٹھیک ہم ادھر ٹھیک. ٹھیک ہے جی، پر ہم نے ان کے ساتھ قطع تعلق کیا. تو ایک دن ایسا آ گیا کہ اس طرف سے بالکل کوئی شور آواز نہیں آ رہی تھی، خاموشی تھی. کیا تھی؟ خاموشی تھی. تو یہ نیک لوگ جو علماء صلحاء تھے، یہ جو ہے نا معلوم کرنے کے لیے کہ خاموشی کیوں ہے، ادھر سے تو شور آیا کرتے تھے، ساتھ میں تھے تربور وغیرہ قزم وغیرہ تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ جن کے جو بڑے تھے بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے تھے، اور ان کے جو جوان تھے وہ بندر بن گئے. ٹھیک ہے جی، کسی نے آپ کے دور میں آپ سے ہم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو اب خنزیر اور یہ بندر ہیں کیا یہ وہی مسح شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو لوگ مسح ہو جاتے ہیں ان کی نسل آگے نہیں چلتی. تو یہ بکواس ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ پھر وہ ہو گئے تھے ابھی ان کی نسل ہے. جو لوگ مسح ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پھر ان لوگوں کی نسل آگے نہیں چلتی. یہ تو وہ کب سے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، پہلے سے پیدا شدہ مخلوق ہے، بندر خنزیر وغیرہ اس طرح، اور دوسرے جانور بھی بہت سے ہیں، تو یہ ان کی نسل چلی آ رہی ہے. ہاں جو ہفتے کے دن شکار کرے تھے، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا لیکن وہ منع نہیں ہو رہے تھے، تو پھر جو ہے نا ان پر اللہ کا یہ عذاب آ گیا کہ وہ مسح ہو گئے، ان کے چہرے تبدیل، ان کی بالکل شکلیں تبدیل ہو گئی، اور وہ کوئی بوڑھے خنزیر بن گئے، جوان بندر بن گئے. تو اللہ ان یہودیوں سے فرماتا ہے کہ بھئی تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو ہفتے کے دن شکار کھیلتے تھے کرتے تھے، ہم نے منع کیا تھا، نہیں منع ہوئے، تو ان کا کیا حال ہوا. تو لہذا آپ بھی کیا کریں، آپ بھی سبق حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی شکلیں مسح ہو جائیں. فجعلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعہ کو جو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع باز نہیں آتے تھے، ہم نے اس واقعے کو پھر ہم نے کیا کر دیا کہ بعض کو ہم نے خنزیر اور بعض کو ہم نے بندر بنا دیا. تو اس واقعے کو ہم نے بنا دیا نکال عبرت، مسح ہو گئے. تو دوسرے نافرمانوں کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ اس وجہ سے اس کو نکال کہا گیا، عبرت. اور آگے فرمایا کہ ہم نے اس کو لما بین یدیہا، جو موجود لوگ تھے ان کے لیے یہ ایک عبرت بن جائے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں اور نافرمان ہوں تو ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت ہو، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے اسی واقعے کو فرما برداروں کے لیے
ایک نصیحت بنایا کہ تم اپنے اس تابعداری فرما برداری پر قائم رہو. یہ ان کے لیے نصیحت ہے، جبکہ نافرمان جو اس وقت موجود تھے یا بعد میں آنے والے تھے، ان یہودی میں سے یا کوئی اور ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیا بنایا؟ نقال، عبرت بنایا. پہلے لوگ اس طرح نافرمانی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اگر ہم نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکام کو توڑیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے ان کے ساتھ، تو پھر ان کا حال اسی طرح ہوگا جو ہو چکا ہے. اور یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہاں بھی وہ اس جو ہے یہ مجزوم ہے، اس پر جزم ہے جواب امر کی وجہ سے. پہلے امر ذکر ہے، وَاذْكُرُوا، یہ امر ہے، یاد کرو، ٹھیک ہے جی. تو وہ لفظ مقدر ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، یاد کرو. اس جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے، اپنے قوم سے، بنی اسرائیل سے، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، یامر، تمہیں امر حکم کرتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، کوئی گائے، بیل وغیرہ جو بھی ہے، کوئی گائے ذبح کرو. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، یا آپ کر رہے ہیں نہ ہمارے ساتھ حضواً، مذاق. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. وہ جاہل لوگ جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر رسول ہوں، میں آپ کے ساتھ کیوں مذاق کروں؟ بھائی حکم اللہ تعالیٰ کا. اصل میں اس طرح واقعہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا، اس کا بھتیجا تھا، تو اس کی بیٹی تھی، تو بھتیجے نے مطالبہ کر دیا کہ بیٹی کے نکاح میرے ساتھ کرو. تو اسی وقت اس نے اسے انکار کر دیا کہ نہیں، اس کا تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، بعد میں کرنے والا تھا یا نہیں تھا، لیکن اسی وقت اس نے انکار کیا کہ بھائی نہیں. بات سمجھا رہے جی؟ تو اس نے پھر اس انکار کے نتیجے میں، جو اس کا چچا تھا، کیا کر دیا؟ اس چچے کے لیے